بیرسٹر گوہر کا عمران خان کا علاج شفا ہسپتال میں ذاتی معالجین سے کروانے کا مطالبہ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر انہوں نے پیغام جاری کیا کہ آج صبح 2 بجے مجھے ایک میسج کے ذریعے اتنا بتایا گیا کہ بانی پیمز ہسپتال انجیکشن لگانے کے لیے لائے تھے، تاہم مجھے پیش کی اطلاع نہیں تھی۔ چیئرمین نے کہا کہ ہمارا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ بانی کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنے ڈاکٹرز اور فیملی کی موجودگی میں مکمل چیک اپ اور علاج ہو۔ واضح رہے کہ عمران خان کو فالو اپ طبی معائنے کے لیے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل کیا گیا، جہاں ان کی آنکھ کے علاج کا ایک اہم مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ پریس ریلیز کے مطابق اریالہ جیل میں قید عمران خان نیازی کو 24 فروری 2026 کو آنکھ کے علاج کے سلسلے میں اینٹی VEGF انٹرا ویٹرل انجیکشن کی دوسری خوراک لگانے کے لیے ہسپتال لایا گیا۔ طبی عمل سے قبل ماہرین کے بورڈ نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا، جس میں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ کی جانب سے ایکو کارڈیوگرافی اور ECG کی گئی، جن کے نتائج نارمل آئے، جبکہ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ ڈاکٹرز نے باقاعدہ رضامندی حاصل کرنے کے بعد آپریشن تھیٹر میں مقررہ حفاظتی پروٹوکول اور مانیٹرنگ کے تحت کنسلٹنٹ آپتھلمولوجسٹ کی نگرانی میں مائکروسکوپی گائیڈنس کے ساتھ اینٹی VEGF انجیکشن کی دوسری خوراک دی، جسے کامیاب قرار دیا گیا۔ IMF سے ٹیکس ہدف میں 100 ارب تک کمی کی درخواست کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی تجاویز پر تیار کی گئی ہے کہ IMF سے 100 ارب روپے تک ٹیکس ہدف میں کمی کے لیے درخواست کی جائے گی، کم سے کم یہ 50 ارب روپے تک ہو سکتی ہے۔ FBR نے مذاکرات کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں اور یہ تجاویز حکومتی سطح پر ٹاپ لیول پر بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کے مطابق FBR کی تیاریاں جاری ہیں۔ پریزنٹیشن فائنل ہونے کے مراحل میں ہے۔ حالیہ دنوں میں جب IMF سے اقتصادی جائزہ کے لیے تیاریوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی تو وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وہ رواں مالی سال 30 جون تک کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے اور FBR نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس ہدف پورا کرے۔ منی بجٹ لائے بغیر ٹیکس آمدن کے ہدف کے قریب تر پہنچنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ FBR کو رواں مالی سال جولائی سے جنوری 392 ارب روپے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے۔ IMF کے ساتھ مہنگائی اور معاشی ترقی کی شرح کے حساب سے ٹیکس کلیکشن پر خصوصی سیشن ہوگا۔ رواں مالی سال سپر ٹیکس سے 217 ارب روپے کی وصولی کا امکان ہے۔ گزشتہ مالی سال 2024-2025 کے پہلے 7 ماہ کے دوران 6,699 ارب روپے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق IMF کے ماننے یا نہ ماننے پر فیصلہ منحصر ہے۔ KPK پولیس میں گھوسٹ ملازمین کا اسکینڈل، کسی کو سزا ملی نہ ریکوری ہوئی۔ اس اسکینڈل میں یہ بات سامنے آئی کہ پشاور میں جعلی تنخواہوں کی مد میں سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے نکلوائے جاتے رہے، مگر اب تک نہ کوئی گرفتاری عمل میں آئی، نہ رقوم کی ریکوری ہوئی اور نہ ہی کسی کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی گئی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا تھا کہ صرف پشاور پولیس میں کم از کم 30 غیر موجود اہلکاروں کے نام پر تنخواہیں جاری کی جا رہی تھیں۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ انکوائری پر کارروائی جاری ہے، تحقیقات جاری ہے اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی اور خرد برد رقم بھی واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں وقت لگتا ہے، تاہم کیس میں کارروائی جاری ہے۔ اسکینڈل میں مبینہ طور پر اس نیٹ ورک نے برطرف ملازمین کے سروس کوڈ دوبارہ استعمال کیا۔ مسلسل عدم کارروائی نے شفافیت اور اندرونی نگرانی پر سنگین سوالات اٹھا دیے اور یہ معاملہ نہ صرف پولیس محکمے بلکہ صوبائی سرکاری ملازمین پورے نظام حکمرانی پر سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ ڈیل نہیں ہوئی تو یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا، ٹرمپ کا انتباہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کیبن کے ایران پر امریکی حملے کے مخالف ہونے سے متعلق خبروں کی تردید کر لی۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنرل ڈینیل کینس سے متعلق کئی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے ان کی رپورٹس کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں اور یہ 100% غلط ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اس حوالے سے وہ خود فیصلہ کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور ایرانی وفود کے درمیان جمعرات کو اہم ملاقات ہوگی۔ جنیوا میں ہونے والی ملاقات میں امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کرشنر شریک ہوں گے۔ T20 ورلڈ کپ ICC نے سیمی فائنل کا شیڈول تبدیل کر دیا۔ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا یا نہیں،
श्री लंका के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा, चाहे मद्दे मुकाबल भारतीय टीम हो या कोई और। आईसीसी की जानिब से सुपर 8 मरहले की तकमील के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजे गए एलामिया में सेमीफाइनल्स के इंतजामात की वजाहत की गई है। एलामिया के मुताबिक पहला सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में मुनक्किद हो सकता है और ये फैसला मखसूस शराइत के तहत किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वो 4 मार्च को कोलंबो में सेमीफाइनल 1 खेलेगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह ना बना सके लेकिन श्रीलंका क्वालिफाई कर जाए और इसका मुकाबला भारत के अलावा किसी और टीम से हो तो श्रीलंका सेमीफाइनल 1 कोलंबो में खेलेगा। आईसीसी ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर ना पाकिस्तान और ना ही श्रीलंका सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो सेमीफाइनल 1 कोलकाता जबकि सेमीफाइनल 2 मुंबई में खेला जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में रसाई हासिल करता है तो वो मुंबई में खेलेगा, सवाए इस सूरत के कि जब इसका मुकाबला पाकिस्तान से हो। ऐसी सूरत में मैच कोलंबो मुंतकिल किया जाएगा।